الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گوجری ماری زبان چینل پر اج ایک بار پھر ہوں اپنا دوستاں تے بھائیاں کے نال مخاطب ہوں۔ آج کی نشست میں ہم نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھن کی اہمیت، فضیلت اور اس پر اللہ کی طرف تے اجر و ثواب کا بارے میں گل بات کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھنو یہ عبادتہ میں بہترین اور افضل ترین عبادت ہے، اور یہ ایسو بہترین عمل ہے، اللہ کو محبوب تے پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ پاک نے کسی اور کام یا عبادت کا بارہ میں یوں نہیں کیوں کہ تم بھی نماز پڑھو ہوں بھی نماز پڑھوں، تم بھی حج کرو ہوں بھی حج کروں، تم بھی صدقہ و خیرات کرو ہوں بھی صدقہ و خیرات کروں، روزہ رکھوں تم بھی روزہ رکھو۔ لیکن درود شریف ایک ایسو عمل ہے کہ جس کا بارہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھن کا بارہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اس کا فرشتہ اپنا محبوب نبی پر درود پڑھیں تو اے ایمان والو تم بھی اپنا نبی پر درود و سلام پڑھو۔ یصلون علی النبی، یصلون عربی جاننے والا اس گل نہ سمجھیں کہ یصلون مضارع کو صیغہ ہے، اس کا معنی کے اندر دوام تا استمرار ہوئے، یعنی ایسو کام جڑو چلتو رہے رکے نہ، دائمی طور پر ہوتو رہے۔ اللہ کہے یہ ایک بار کرن کو کام نہیں، یہ بار بار کرن والو کام ہے۔ ہوں بھی اپنا نبی پر، میرا فرشتہ بھی نبی پر بار بار درود پڑھیں تے ایمان والو میرا محبوب کا امتیو تم بھی اللہ تے اس کا فرشتہ کی طرح میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑو آدمی میرا پر درود پڑھے گا ایک بار، اللہ رب العزت اس پر اپنی 10 رحمت نازل فرمائیں گا، 10 گناہ معاف فرمائیں گا، تو اس کا 10 درجہ بلند ہوئے گا۔ ایک بار درود پڑھے ہو تو 3 نیکیاں تو 3 فائدہ انسان نہ حاصل ہو گیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑو آدمی میرا پر کثرت نال درود پڑھے کو دنیا میں قیامت والا دیہڑا ہے اتنا ہی میرے نیڑ ہوئے گا وہ شخص، یعنی حضور کی قربت اور حضور کا قیامت والا دیہڑا ہے نیڑ ہونے کو سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاؤن کو سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے نال درود پڑھنا ہے۔ ایسے رنگ درود نہ پڑھنا بڑی معرومی ہے، اللہ کی ناراضگی کو سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جس کے اندر روزہ کو ذکر آیا، ماں باپ کی اطاعت کو ذکر آیا، اسی حدیث کو ایک حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ممبر شریف پر چڑھن لگا تو پہلی پوڑی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے ہو تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھو کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تم ممبر پر چڑھتا ہوا آپ نے آمین کیوں ہے، یا کس کی دعا پر کیوں ہے، کیا مطلب ہے اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے یا بد دعا کی تھی کہ جس کے سامنے تھارو نام نامی اس میں گرامی آوے اور آپ پر درود نہ پڑے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ اس رنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑو شخص میرا پر درود بھول جائے اس شخص نے جنت کو راہ بھلا چھوڑے ہوئے، یعنی جنت میں لچڑن والا جتنا بھی اعمال ہیں نیکی ہیں انسان کرے جنہاں نہ
ان میں ایک بہترین نیکی درود شریف ہے۔ تو جڑا درود نہیں پڑھتا گویا کہ اس نے جنت کو راہ ہی پلا چھوڑیا ہو۔ حضور نے فرمایا جڑا شخص میرا نا سن کے میرے پر درود نہیں پڑھتا وہ شخص بخیل ہے۔ یعنی درود پڑھن کا اتنا فائدہ ہے، اور درود نہ پڑھن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعید دسی ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف ایک دعا ہے جڑی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کراں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرما۔ صلاۃ کی جد نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوئے تو اس کو معنی ہوئے رحمت، یعنی ہم اللہ تے رحمت کی دعا کریں کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرما کہ تو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کو مرتبہ تو ان کا مقام نہ اچھی طرح سے آنے والے تیرو محبوب ہے۔ ہم انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام نہ نہیں سے آن رکھتا کہ کتنا اچھو مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انسان کو وہم و گمان بھی تو کی نہیں چاہ لگتو۔ تو اس واسطے ہم یعنی عاجز تا درماندہ ہو گئے کہاں کہ یا اللہ تو ہی اپنا نبی کا مقام اور مرتبہ نہ سمجھے، تو ہماری دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ تو اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت واسطے درود شریف بہترین وسیلہ ہے۔ وسیلہ کو مطلب ہے کہ وہ کام جڑو کسی نے کتے پہنچا چھوڑے اس نے وسیلوں کے، یعنی حضور نے فرمایا کہ دعا جڑو آدمی منگے اس کی دعا اڑی رہے جب تک کہ وہ میری ذات پر درود نہیں پڑھتو۔ درود پڑھو تو وہ دعا انسان کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک شخص نہ ہیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیر کے فوری طور پر منگن لگ گئے یا اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر، میری یہ دعا بھی قبول کر، میری یہ دعا بھی قبول کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو موتاول کی ہے، جلدی کی ہے تو سب تے پہلا سلام پھیرن تے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتو، اس تے بعد میرا پر درود پڑھتو، تو پھر اس تے بعد تو اپنا مدعات اپنی دعا جو تے منگنو تھو رب کا حضور ماں تو درخواست پیش کرتو تو تیری دعا قبول ہوتی۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رنگ ایک شخص نہ ہیرو آئے نماز پڑھی اسلام پھیرو تو پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد اس نے پھر اپنی دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی اور فرمایا کہ ہون تو جو بھی منگے کو اپنا رب تینا عطا فرماوے کو۔ تو درود بہترین وسیلہ ہے دعا کی قبولیت واسطے۔ کثرت کے نال انسان نہ درود پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں کہ میں ایک دیہڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جڑا ذکر اذکار تا عبادت واسطے ٹائم مختص کیوں ہوا ہے تو اس میں ہوں کثرت کے نال تھاری ذات پر درود پڑھوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کتنوں ٹائم جڑا ہے وہ درود واسطے مختص کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنوں تو چاہے کر۔ ابی بن کعب نے کہو کہ یا رسول اللہ ہوں یعنی چوتھو حصہ تھارا درود واسطے مختص کر لیوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنوں تو چاہے، اگر اس سے بدا بھی چھوڑے تو تیرے واسطے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھو ٹائم کر چھوڑوں درود واسطے۔ حضور نے فرمایا جتنوں تو چاہے اس سے بدا چھوڑے گو تیرے واسطے بہتر ہے، فائدہ مند ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3 حصہ کر لیوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مرضی ہے تو جتنوں چاہے کرے، اس تے بداوے کو تیرو اپنوں فائدہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اپنوں سارو ٹائم ہی پھر تھاری ذات پر درود پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پھر ابئی بن کعب تو سارو ٹائم درود پڑھے گو تو اللہ رب العزت تیری ساری مصیبت پریشانی تے تیری تکلیف جڑی ہیں وہ ساری اللہ رب العزت ہٹا چھڑے کو، ختم کر چھڑے کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت نال پڑھن کی وجہ تے انسان کی پریشانی، تکلیف، مصیبت یہ دور ہو جائیں، انسان کو دل مطمئن ہو جائے۔ کثرت نال درود پڑھن کی وجہ تے اللہ راضی ہوئے۔ تو اسی طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال اظہار محبت تا عقیدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنو۔ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تا آپ کی قربت حاصل کرن کو ذریعہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم دعا کے نال درود پڑھیا کرو۔ اسی طرح جمعہ والے دیہڑے زیادہ تے زیادہ درود پڑھن کو حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دتو ہے۔ اسی طریقہ نال حضور نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھو، مسجد تے نکلو تو درود پڑھو۔ مثلا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد تے نکلو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اس رنگ حضور نے فرمایا ہے کہ اذان تے بعد میرے واسطے وسیلو منگو رب تے میرے پر درود پڑھو، جنوں ہم اذان کے بعد یہ دعا پڑھا کہ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا وسیلو عطا فرما۔ وسیلو جنت کو سب تے اعلیٰ اچو مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دیہڑے وسیلہ کو مقام منا اللہ پاک عطا فرماوے کو، سب تے اچو مقام ہے۔ سارا نبی بھی اس تے تلے، شہید بھی تلے، باقی ساری مخلوق تلے، سب تے اچو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جس کو نہ ہے وسیلہ۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ اذان تے بعد میرے واسطے وسیلو منگیا کرو رب تے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا میرے پر درود پڑھیا کرو۔ اسی طریقے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی محفل تے مجلس کو اختتام ہوئے تو استغفار کرو، میری ذات پر درود پڑھو۔ تو سب تے بہتر درود جڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیو ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ نے پوچھو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہ تو ہم سیانا نماز کے اندر پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یا رسول اللہ صلاۃ کی چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسو، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پڑھ کے دسے ہو، تو یہ سب تے اعلیٰ، سب تے افضل، بہترین درود ہے جڑو ہم نماز کے اندر بھی پڑھا۔ علماء کرام نے لکھو ہے کہ وہ درود جس کا سیگا، جس کا الفاظ احادیث تے ثابت ہیں وہ بہترین درود ہوئیں۔ تو علماء کرام نے لکھو ہے کہ جس درود کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام مبارک ہے، آپ کی آل کو ذکر ہے، اسی طرح برکت کو ذکر ہے اس درود کے اندر، تو وہ درود کامل درود ہو جائے۔ مثال کا طور پر اگر کوئی شخص پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، تو یہ درود پورا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی ہے، آپ کی آل کو نام بھی ہے۔ آل تے مراد کیا ہے؟ آل تے مراد اپنا اہل و عیال، ڈیرا آڑا، گھر آڑا، اولاد، احیال، بال بچوں۔ اسی طریقے نال آل کے اندر آپ کا پیروکار تے منن آڑا، یہ سارا بھی داخل ہے۔ آل محمد ماں حضور کا اہل بیت، حضور کی اولاد اور حضور کی پوری امت اس کے اندر شامل ہے۔ تو پوری امت واسطے اس کے اندر دعا ہے، خیر کی، برکت کی، رحمت کی دعا ہے۔ تو یہ بہترین درود ہے۔ اسی طرح بعض درود ایسا ہیں، درود ماہی، درود لکھی، یہ کتا حدیث تے نہ نہیں آئے، نہ کسی مستند روایت یہ نام نہ ملیں۔ بہرحال یہ جڑا سگا حدیث تے ثابت ہیں بہترین درود کا، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم،
یا بھی دروداں وچوں ایک مختصر ترین درود ہے جس کے اندر درود بھی ہے سلام بھی ہے. صلی اللہ درود ہے، وسلم یہ سلام کو صیغہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر درود ہے. تو کسی بھی محفل تے مجلس کے اندر جے تو علماء کرام بیان کریں، تقریر کریں، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام نامی اسم گرامی آوے تو ایک بار علماء نے لکھو ہے کہ درود پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد یاد آوے تو پڑھ لو، بڑو بہترین ہے، باعث برکت ہے. کسی جات پھر بھول بھی گئے تو کوئی کہ گرفت والو یعنی گرفت والی گل نہیں ہے، اللہ پاک معاف فرمائے گو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھنا بہترین عمدہ ترین عبادت ہے. تے رمضان المبارک آ رہے ہوئے تے رمضان المبارک میں بھی کثرت کے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھن کو اہتمام. رمضان تے علاوہ بھی جد بھی آدمی نہ یاد آوے توبہ تے استغفار کا جڑا کلمات ہے وہ بھی پڑھے انسان. تو اس کے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ پاک ہم نہ درود پڑھن کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.